نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، مولانا مظہر نانوتوی بھی اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری بھی۔ مدرسہ مظاہر علوم بحیثیت مدرسے کے دارالعلوم دیوبند کے 6 مہینے کے بعد قائم ہوا، سال 1 ہے، 6 مہینے بعد میں ہے، لیکن اس کو قائم کرنے والے استاد تھے اور دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے والے ان کے شاگرد تھے، حضرت الامام حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دارالعلوم شروع ہوا ایک استاد ایک شاگرد سے، اور مظاہر علوم بھی شروع ہوا اپنی کوئی عمارت نہیں، مسجد میں ایک مکتب کے ذریعے سے ایک مدرس کا تقرر کر دیا گیا اور پھر کچھ کرائے کی عمارتیں لے لی گئی اور ایک چھوٹی سی عمارت اس کے بہت دنوں کے بعد 10 سال کے بعد بنی۔ 10 سال تک حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ عمر قدو لکھتے ہیں کہ وہ عربی مدرسہ کہلاتا رہا، اور 10 سال کے بعد یہ جب اپنی بلڈنگ بن گئی تو اس کا نام مظاہر علوم رکھا گیا۔ ان 10 سالوں میں اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ دیوبند ہو یا مظاہر علوم ہو، تو نظر آئے گا کہ ملک کے وہ بڑے بڑے حضرات جنہوں نے دین کی، قرآن کی، حدیث کی سب سے بلند خدمت کی ہے، وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں تیار ہوئے، بے سر و سامانی کے عالم میں۔ تو عزیزو، میں نے یہ مثال اس لیے عرض کر دی کہ اللہ کا شکر ہے کام چل رہا ہے۔ پچھلے سال 6 حافظ ہوئے تھے، اس سال 2 ہو گئے، آئندہ سال انشاءاللہ پھر یہ 6 ہو جائیں گے، 8 ہو جائیں گے، 10 ہو جائیں گے۔ جب ایک کام کا سلسلہ جاری رہے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے، ان سے دعا کرتے رہیں کہ یہ کام بڑھتا چلا جائے۔ محترم حضرات، بڑا مبارک عنوان ہے سیرت پاک کا اور قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کی عزت افزائی اور ان کی دستار بندی، ان کے تعارف کا، ان کی حوصلہ افزائی کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوۃ حسنہ، نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ اگر آپ غور کیجئے، سب سے اہم بات جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحمت اور مہربانی کی علامت ہیں، بلکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ یہ بڑی عجیب بات ہو سکتا ہے، آپ کی تعلیمات پر کچھ لوگ یقین کریں اور کچھ لوگ یقین نہ کریں، لیکن یہ طے ہے کہ اگر آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کچھ لوگ بھی اس دنیا میں رہیں گے، تو جو لوگ آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی تعلیمات کے نور سے اور اس کی رحمت سے وہ لوگ بھی فیضیاب ہوں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ جو ایمان والے ہو گئے، جو اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، جو اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ ہمارے حضور نے کیا فرمایا، ہمارے حضور نے کس چیز سے منع فرمایا، جو لوگ اس بات کا خیال کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو نور نبوت کی وہ پھواریں آنی ہی آنی ہیں، لیکن اس کی برکتیں، اس کا فیضان اس پورے ماحول میں پھیلے گا۔ جو لوگ اس پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی فیضیاب ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بھی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو نہ مانے، نہ سیکھے، اس کے مطابق عمل نہ کرے، تو پوری انسانیت کو گھاٹا ہو جائے گا اور پوری انسانیت خسارے اور ٹوٹے میں چلی جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا کامل اور مکمل اور ایسی رحمت و رافت والا انسان بنایا کہ آپ کے وجود مبارک سے پوری کائنات کے اندر انصاف آیا، کمزوروں کو عزت ملی، عورتوں کو، بیٹیوں کو زندگی ملی، تو وہ پورے ماحول کی بیٹیوں کو زندگی ملی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم کہ جب حضور تشریف لائے، آپ سے پہلے بیٹیوں کو آدمی پیدا ہونے کے بعد بڑی بے دردی، بے رحمی کے ساتھ زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ وہ بیٹی جو یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ گڈھا کھود رہا ہے، اس کی مٹی میرے باپ کے کپڑوں پر گر رہی ہے، وہ اس پر ترس کھا رہی ہے، ابا جان یہ تکلیف
تکلیف میں مبتلا ہیں آپ، اس بیچاری کو اپنا انجام نہیں معلوم کہ یہ سنگ دل باپ، یہ درندہ، یہ جانور بننے والا باپ یہ اپنی اس پیاری بیٹی کے لیے گڈھا کھود رہا، اس کو زندہ اس میں دبانے کے لیے گڈھا کھود رہا۔ عزیزو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دنیا میں انقلاب برپا ہوا، عورتوں کو عزت ملی، لڑکیوں کو زندگی ملی، لڑکیوں کے لیے یہ بتلایا گیا اگر کسی کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، اس نے ان کی اچھی تعلیم تربیت کا انتظام کیا، اس نے ان کی اچھی جگہ شادی کر دی، لیکن جو ایمان والے نہیں بھی بنے وہ بھی آج پوری دنیا میں لڑکی کو پہلے کے مقابلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ تو پوری دنیا میں اثر پڑا، آپ کی ہر تعلیم کا پوری دنیا میں اثر پڑا۔ ایک دور آیا، اس دور میں کیا ہوتا تھا، ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اس کے لیے بڑی اچھی تعبیر استعمال کی تھی کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھایا کرتی ہے، تالاب میں یہ ظلم ہوتا ہے، بڑی مچھلیوں کی غذا اور کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی ایک غذا چھوٹی مچھلی بھی ہوتی ہے، ہر کمزور کو ستایا جاتا تھا، اس کو حق نہیں ملتا تھا، اور بڑے آدمی کا ظلم بھی گوارا ہوتا تھا اور اس کے ظلم کو نظر انداز کیا جاتا تھا، اس بڑے آدمی کو پھر بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آقا دو جہاں تشریف لائے اور انہوں نے بادشاہ کو اور غلام کو، آقا کو اور اس کے مولا کو، اس کے عبد کو مسجد کی صفوں میں برابر کھڑا کر دیا کہ یہاں کوئی آقا نہیں ہے، یہاں کوئی غلام نہیں ہے، سب تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے دربار میں ایک ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ آج جمہوریت اور ڈیموکریسی کے نام پر انسانوں کو برابر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کل ملا کر کے یہ اچھی بات ہے، لیکن تاریخ سے اس کا رشتہ جوڑیے کہ جمہوریت اور یہ انسانیت کا احترام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، آپ نے بعد میں سیکھا۔ لڑکی کا احترام میرے آقا نے عطا فرمایا، آپ نے اس کے بعد میں سیکھا ہے۔ عزیزو، قانون بنتے ہیں اور قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا، اس شہر کا ہر باشندہ قابل احترام ہے، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، بہت اچھی بات ہے۔ پھر آپ تھوڑا سا پیچھے لوٹ جائیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر پڑوسی اگر زور آور ہے تو وہ اپنے کمزور پڑوسی کو ستانے میں اپنی عزت اور بہادری سمجھتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی رنگ کا ہے، کسی بھی زبان کا بولنے والا، کسی بھی نسل کا ہے، لیکن تیرا پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے حقوق کی رعایت رکھنا تیرے اوپر ضروری۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے بارے میں بہت سمجھاتے تھے، پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کی تاکید، پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے اور پڑوسی کو جو ہے اس کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، اس کے راحت و آرام میں خلل نہ ہو جائے، اس کی کوئی چیز ہم سے ضائع نہ ہو جائے، اس کو بے عزتی کا احساس نہ ہو جائے، اتنے حقوق پڑوسی کے بتاتے تھے۔ مجھے خیال یہ ہوا کہ شاید جیسے مال میں مرنے والے کے اپنے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے وراثت میں، ایسے ہی پڑوسی کا بھی شاید کوئی حق طے کر دیا جائے گا کہ پڑوسی کو پڑوسی کے مال کے اندر اس کی وراثت میں یہ حق ملے۔ کس قدر احترام انسانیت کا، کس قدر احترام پڑوسی کا۔ اس سے بڑھ کر اور میں آپ کو عجیب و غریب بات بتاتا ہوں، اگر ہم بحیثیت مسلمان کسی کے ساتھ پرامن بقائے باہم کے معاہدے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اور اس کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل ذمہ اگر غیر مسلم ہیں اور ایک ایمان والا ان کے حقوق کو غصب کرتا ہے، ان کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ناانصافی کرتا ہے، تو اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں پر انصاف اور ظلم کے اوپر بحث ہوگی اور میں اس ایمان والے کے خلاف وکیل ہوں گا۔ اس آدمی کا
جو ایمان والا نہیں لیکن اہل ذمہ ہونے کی وجہ سے اس کا حق تھا کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جاتی، لیکن اس ایمان والے نے اس کے ساتھ زیادتی کی، تو ایمان والے کے خلاف اللہ کے نبی وکیل ہوں گے۔ انسانیت کا احترام میرے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عزیزو ہمارے حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، بحیثیت ایک مکمل انسان کے آپ کا تعارف ہوا، لوگ آپ کو سچا کہنے لگے، لوگ آپ کو امین کہنے لگے، لوگ آپ کی دیانت اور امانت کے اوپر اعتبار کرنے لگے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ جس دن آپ پر سب سے پہلی وحی آتی ہے تو وہ وحی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، ما انا بقاری۔ پھر فرشتے نے دبایا اور کہا پڑھو، تیسری مرتبہ دبایا اور یہ کہا پڑھو اللہ کا نام لے کر جو تمہارا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو عزیزو ہمارے بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلی جو وحی آئی ہمارے نبی پر وہ تعلیم کے بارے میں آئی، تعلیم کے سب سے پہلا کام ہمارے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں ایک عجیب و غریب مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ صاحب کیا پڑھائی پڑھیں؟ اگر ان کے مولانا شریف صاحب کے چکر میں رہے تو نہ بچہ وکیل بنے گا، نہ ڈاکٹر بنے گا، نہ انجینئر بنے گا، نہ وہ کوئی گورنمنٹ آفیسر بنے گا، اور نہ وہ کوئی ترقی کر پائے گا۔ اور اگر ان کے چکر میں نہ آئے تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھئی آخرت کا کیا ہوگا۔ عزیزو دوستو، ہمیں اس بارے میں بہت منصفانہ طور پر بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً وہ تعلیم جس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا نہیں ہے، اور جو تعلیم ہم کو اللہ کے نام سے کاٹنے والی ہے، وہ ہمارے لیے وبال جان ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ظاہری طور پر ترقی یہ اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ فرعون کے پاس خزانے تھے لیکن وہ اللہ کا محبوب نہیں تھا، قارون کے پاس دولت کے انبار تھے لیکن وہ اللہ کا محبوب نہیں تھا۔ عزیزو شداد کے پاس دنیا میں جنت تھی لیکن وہ اللہ کا محبوب نہیں تھا۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہمیں وہ تعلیم ضرور لینی ہے جس کا تعلق بسم ربک سے ہو، اللہ کے نام سے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء دنیاوی تعلیم کے خلاف ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ دنیاوی تعلیم ہماری ترقی کا ایک زینہ ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ ہم شوق سے یہ تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں، لیکن جیسے ابھی ہمارے محترم ایک عالم دین نے بتایا کہ بھائی جیسا کہ ہم نے اسکول میں بھیجنے کا اہتمام کیا، پھر ٹیوشن میں بھیجنے کا اہتمام کیا، ہمیں یہ اہتمام کرنا پڑے گا کہ اس بچے کی تعلیم قرآن والی، اسم ربک والی بھی ضرور ہونی چاہیے، اس کو حلال اور حرام کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں وہ شیڈول بنانا پڑے گا کہ اگرچہ وہاں کا ایک ٹیوشن چھوٹ جائے لیکن یہ دنیا اور جنت کو بنانے والی تعلیم کا ٹیوشن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ کے حبیب کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا اسوہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، عام انسانوں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی بن جاؤں لیکن اگر نمازی نہیں ہوں تو میری دنیا بھی ناکام ہے اور آخرت بھی ناکام ہے، اور اگر میں نمازی بن گیا تو میں اور کچھ بھی بن گیا، سب کچھ کامیاب۔ یہ تو ہم کو سکھانا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا۔ تو عزیزو ہمارے پاس سب سے پہلے تعلیم وہ جو آئی ہے وہ تعلیم آئی ہے جس کا تعلق اللہ کے نام سے ہو، اس میں رب سے۔ ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے نبی کا جو اسوہ ہے وہ تعلیم کا ہے۔ دوسری بات جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ ہم لوگوں کے حقوق کی رعایت رکھنی، تعلیم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے،
ان کے ساتھ چرند اور پرند بھی چلا کرتے تھے، جانور بھی چلا کرتے تھے، جنات پر بھی آپ کی حکمرانی تھی، ہوائیں بھی آپ کے تابع اور آپ کے مسخر تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد نہیں، ہدہد ایک پرندہ تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک ایسے انجینئر کا کام کرتا تھا، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ یہ بتا دیا کرتا تھا کہ پانی زمین کے نیچے کہاں ہے۔ جیسا کہ آج کل لوگ پانی بھی اندازہ لگاتے ہیں، پیٹرول تلاش کر رہے ہیں، ڈیزل تلاش کر رہے ہیں، اور زمین کے نیچے بہت سارے خزانے تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ہدہد کو اس کام کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہوئی، نماز کے لیے، وضو کے لیے یا دوسرے کسی کام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے؟ پتا چلا کہ ہدہد نہیں ہے۔ آپ کو غصہ آیا، غصہ اس وجہ سے آیا کہ ایک نظام ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور بغیر اجازت غائب ہو گئے۔ اب ایک تو بدنظمی کی بات ہے، دوسرے اب ہماری جو ضرورت ہے اب اس میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ یا تو وہ کوئی مضبوط معقول عذر پیش کرے ورنہ تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ ہدہد آیا اور وہ متواضعانہ طور پر دربار سلیمانی میں حاضر ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے بتایا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ لوگ ناواقف ہو، بے خبر ہو، پتہ نہیں آپ لوگوں۔ وہ کیا خبر ہے کہ جی ایک عورت ہے، اس کا نام تھا ملکہ بلقیس۔ وہ عورت حکمرانی کر رہی ہے اور ایک بادشاہ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس عورت کے پاس وہ ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ خبر لایا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو ہم تمہیں یہ خط دیتے ہیں، ہمارا یہ رقعہ لے جاؤ اور وہ ہدہد کے دربار میں پہنچا دو۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کا رقعہ گرامی وہاں پہنچایا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا انہو من سلیمان انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے، اللہ کا نام لے کر کے جو رحمان الرحیم ہے میں یہ لکھ رہا ہوں اور میں تم کو یہ پیغام سناتا ہوں کہ میرے مقابلے پر طاقت کا مظاہرہ مت کرو اور تابع ہو کر کے فرما بردار ہو کر کے میرے دربار میں آ جاؤ۔ واقعہ بہت لمبا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو مختصر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ پرچہ جب اس نے دیکھا ہدہد نے، ملکہ بلقیس نے، تو اس کو گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے، رفقا سے مشورہ کیا، درباریوں سے، اور درباریوں سے کہا کہ یہ جو خط آیا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ درباریوں نے کہا جی ویسے تو آپ کی رائے ہے، باقی ہم ہر طرح سے تیار ہیں، مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا ذرا سوچ سمجھ کر کے بات کرو، اس رقعے کے اندر، پرچے کے اندر تو مجھے رعب و جلال ہی الگ نظر آ رہا ہے، وہ نور نبوت تھا جس سے وہ متاثر ہوئی۔ اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہدیہ بھیج رہے ہیں، اگر وہ دولت کے پجاری ہوں گے تو ہمارے جیسے دنیا دار کا ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر وہ دولت کے پجاری نہ ہوئے، ہمارا ہدیہ انہوں نے لوٹا دیا تو ان کا مقابلہ کرنے کی سوچنا بیوقوفی کی بات۔ انہوں نے ہدیے تحفے لے کر کے بھیج دیا اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب قاصد پہنچے، روایات میں بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ بہت پہلے سے انہوں نے دیکھا کتنے حشم خدم، کتنے غلام لگے ہوئے ہیں اور کتنی سونے چاندی کی دیواریں کھڑی ہیں، سونے چاندی کے فرش بچھے ہوئے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام عجیب شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ وہ بیچارے جاتے ہوئے ہی ان کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ انہوں نے سوچا ہم کیا سورج کو چراغ دکھانے آئے، ہم کیا ہدیہ لے کر کے آئے، یہاں تو دولت، خزانے، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، انبار ہی انبار ہے تا حد نظر، ہم کیا پٹلیاں لے کے آئے، ذرا سے کیا ہدیہ تحفہ ہے۔ لیکن حکم تھا بادشاہ کا، ملکہ کا، انہوں نے جا کر کے وہ ہدیہ پیش کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ پلائی اور ڈانٹ پلانے کے بعد انہیں رخصت کر دیا اور ان سے یہ کہا کہ اپنی ملکہ سے جا کر کے کہو جو پیغام پہنچایا ہے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، نہیں کرنا ہے تو مقابلے کی تیاری کریں۔
یہ لوگ وہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد انہوں نے تمام حالات بتائے. ملکہ بلقیس نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے, اس لیے ہمیں ان کے تابع دار ہو کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہونا. قبول ہوئی. وہ تخت جہاں تھا وہاں زمین کی رگوں میں گھس گیا اور ان زمین کی رگوں میں اپنا سفر تیزی کے ساتھ طے کرتا ہوا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار شاہی کے سامنے رونما ہو گیا. عزیزوں, دو باتیں یہاں پر غور کرنے کی ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ طاقتور جن نے بھی کہا تھا میں لے آؤں گا, وہ جن تھا, طاقتور تھا, وہ بھی لا رہا تھا. لیکن ایک وہ آدمی تھا الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا, وہ اس طاقتور جن کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ثابت ہوا. جس کے ساتھ اللہ کی طاقت, اللہ کے کتاب کا علم ہو اور اللہ کے کلام کا علم ہو, سب سے بڑی طاقت حقیقت یہ ہے کہ اسی کی طاقت. وہ تخت وہاں آ گیا, جنات والی طاقت کے مقابلے میں, اس کے مقابلے میں جلدی آ گیا. وہ پھر تفصیلی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. آپ نے اس کی والدہ کو بلوایا, ان صحابی کی, اور یہ کہا کہ ہم تمہارے بیٹے کو لکڑیاں منگا کر کے ابھی آگ میں جلانے والے ہیں. ماں تھی تڑپ گئی, کیوں جلانے والے ہیں صاحب؟ کہ نہیں وہ اسی کا مستحق ہے اور تم بھی یہی چاہتی ہو کہ اس کو جلایا جائے آگ میں. توبہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ نہیں, تم یہی چاہتی ہو, تم تو چاہتی ہو کہ وہ جنت کی جہنم کی آگ میں جلے, ہم تو یہاں کی آگ میں جلانے کی بات کر رہے ہیں. وہ پریشان ہو گئی ماں کہ تم اس سے ناراض ہونا, کہ ہاں ناراض تو ہوں, کہ اگر تم اس سے ناراض ہو, اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے, بتاؤ کیا حشر ہوگا اس کا؟ جہنم کی آگ کے حوالے ہو جائے گا. وہ بیچاری, اس نے کہا میں بالکل ناراض نہیں, میں خوش ہو گئی, میرے بیٹے کو جنت مل جائے, میرے بیٹے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے, میری ساری ناراضگی میں نے دور کر. اتنی دیر میں جب وہ صحابہ کرام جو ان صحابی کو دیکھ کر کے آئے تھے وہ وہاں پہنچے تو ان کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور روح پرواز کر گئے. تو عزیزو بڑی سخت بات ہے, ماں باپ کو ناراض کرنا بڑی سخت بات ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے بندو اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قرآن یہ کہتا ہے ان کو اف تک نہ کہو, ان کو جھڑکو نہیں, اور یہ تو تمہارا دنیا میں احترام تمہاری طرف سے ہے ان کا, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ, اے میرے پروردگار, ان پر رحم فرما, انہوں نے مجھے ننھے مننے سے تو پالا پرورش کیا ہے. یہ قرآن کی تعلیم. تو ماں باپ کے لیے اولاد کے اوپر بڑے حقوق ہیں. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے, وہاں جہاں اللہ اپنی عبادت کو بیان کرتے ہیں وہیں یہ بات بھی زیادہ تر جگہوں پر ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, چاہے وہ کافر بھی ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. لیکن عزیزوں والدین کی بھی تو ذمہ داری ہے. قرآن اعلان کرتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اے ایمان والو, اور اسی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو اس کا تو محاسبہ مجھے اپنے گریبان میں جھانک کے خود کا کرنا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, اور اگر اپنے آپ کو بچانے کی کر لی تو گھر والوں کو, بچوں کو بچانے کی بھی کوشش کی یا نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان کی بہترین دینی تربیت کریں, اچھی تربیت کریں, ان کو اچھی تعلیم دیں, اچھے اخلاق سکھائیں, ان کے بڑے چھوٹوں کا ادب بتائیں, ان کو حلال حرام سکھائیں. یہ بہترین دینی تربیت یہ ان کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے. بڑے بنانے چلے برتھ ڈے انگریزوں کی نقل کرنے کے لیے, خام خواہ کی خرافات, فضول خرچیاں, 100 طرح کی بے حیائیاں, بے غیرتیاں اور دنیا بھر کی فضول خرچیاں, اس کے اندر گناہ کرنا, اور اس میں صاحب یہ گفٹ ابا لائے ہیں, اور یہ امی لائی ہیں, یہ باجی لائی ہیں, یہ چچا لائے ہیں, اور یہ پھوپھا لائے ہیں, ماموں لائے ہیں.
تمام خانقاہوں گفٹ کے کباڑ سے جو ہے گھر بھر دیا جاتا ہے، کباڑ بالکل۔ عزیزوں، ہم جس کو گفٹ کہہ رہے ہیں وہ انگریزوں کا بتایا ہوا گفٹ ہے۔ قرآن اور حدیث جس کو گفٹ کہہ رہے ہیں وہ گفٹ ہم بھول گئے ہیں۔ اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ ماں باپ کا اولاد کے لیے یہ، اس پر ہم فکر نہیں کر رہے۔ یہ جو اسکول کی فکر بھی کر رہے ہو نا، یہ اس لیے کر رہے ہو کہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تو بڑھیا جگہ سے شادی ہو جائے گی، جہاں سے کار ملے گی اور بہت بڑا رقم کا چیک بھی ملے گا، بڑا اچھا ہمارے بچے کا وقار ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی تعلیم پر اس لیے لگ رہے ہو، یہی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ شیطان ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ تو عزیزوں، بہترین تحفہ نہیں دے رہے ہیں، بہترین تحفہ تھوڑا موڑا دے رہے ہیں، بڑی مشکل سے دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ایسے جلسوں میں آئیں گے، ایسے جلسے منعقد کریں گے، جب ہم مسجد سے جڑیں گے، جب ہمارا قرآن و حدیث کی تعلیمات سے رشتہ ہوگا، جب